حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سب کہیے نا حق یا نبی سب کہیے نا سب کو جواب دینا چاہیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسے یہ چھوٹے بچے آپ جو احباب ہیں تشریف رکھیے، آپ میرے سامنے آ جائیں تو بیٹے بیٹھ جائیں جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ بھی تشریف رکھیے جزاک اللہ۔ یہ زیادہ ہمیں آپ زیادہ اچھے لگیں گے، ویسے آپ صاحب کو آگے ہوتے نا، یہاں آپ صاحب میرے سامنے یہاں زیادہ اچھی بات ہوتی، کوئی بات نہیں، یہیں آ جائیے سامنے یہاں، تاکہ ہاں چھوٹے ایک بچہ ذرا پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، جگہ ایک پیچھے ہو جائے بچے ایسے،
میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ احباب مجھے، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات تو کر سکوں نا. اس کوئی احباب ہوں ایسے سامنے تشریف فرما. جزاک. ہاں یہاں سامنے آئیے میرے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی معروضات کا آغاز کریں، آپ سارے مل کر ایک بار پھر دوشی پڑھ لیجئے. الصلاۃ السلام علیکم یا سیدی وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ اکبر. نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین کرام، یہ بچے کو چپ کرا دیا کریں جو ساتھ ہوں بیٹھے. اس کی آواز جو ہے نا بہت اچھی آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے اسپیکر کی، بغیر ایکو کے، یعنی ایک ہی جگہ پہ رہنے دیجیے گا. اونچی وہ جو جب ترنم سے پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ ان کی آواز کو بناتے ہیں، تو میں تو بغیر ترنم کے تحت اللفظ ہی پیش کر سکتا ہوں اب. تو اس لیے اس کی آواز ایک جگہ پہ رہنے دیجیے. میں بھی اپنے آقا کی خدمت میں ان اشعار کے ساتھ ذکر میلاد کا آغاز کرتا ہوں کہ ایک شاعر اپنے آقا کی آمد بیان کرتے ہوئے کیا خوب لکھا کہ روئے نگارے زیست کی رنگت نکھر گئی. روئے نگارے زیست کی رنگت نکھر گئی، آئے حضور قسمت انسان سنور گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روئے نگارے زیست کی رنگت نکھر گئی. اچھا چلو مائک میں مزید قریب کر لیتا ہوں. ہاں انشاءاللہ ابھی خواتین کی طرف بھی آواز شروع ہو جایا کرے گی، ابھی پہنچ جائے گی آواز. جزاک اللہ. اسپیکر کا قصور نہیں ہے، ابھی میں تھوڑا سا مزید اونچی بولوں گا تو آواز پہنچ جائے گی. اسپیکر بالکل ٹھیک ہے. اچھا اپنے آقا کی شان پھر سنو. روئے نگارے زیست کی رنگت نکھر گئی، آئے حضور قسمت انسان سنور گئی. ان راستوں پہ پھول کھلے ہیں بہار کے، جن راستوں سے ذات محمد گزر گئے. یہ جوان میری طرف، اس کا منہ میری طرف کرو. اب میری جانب دیکھیے گا، اگلا مصرع ذرا مزید محبت کے ساتھ سنیے گا. اس طرف بہار کے جلوے بکھر گئے. اس طرف بہار کے میری جانب دوستو، میری جانب روئے نگارے زیست کی رنگت نکھر گئی، آئے حضور قسمت انسان سنور گئی. ان راستوں پہ پھول کھلے ہیں بہار کے، جن راستوں سے ذات محمد گزر گئی. اور اس طرف بہار کے جلوے بکھر گئے، جس طرف حبیب خدا کی نظر گئی. جیتے رہیے جیتے رہیے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیے یا رسول اللہ. صفحے دہر پہ صورت گرے ہستی نے امیر، صفحے دہر پہ صورت گرے ہستی نے امیر. تیری تصویر وہ کھینچی کہ قلم توڑ دی.
شعر مشکل ہو گیا، میں آسان کرتا ہوں. ہم نے پھولوں کو چھوا تو مرجھا کے کانٹے ہو گئے. میں آسان پڑھتا ہوں. ہم نے پھولوں کو چھوا مرجھا کے کانٹے ہو گئے. آقا تو نے کانٹوں پہ قدم رکھا، گلستان بنا دیا. ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیے نا سبحان. تھکے تھکے نظر نہ آئیے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آئے مجھے. ہم امام پاک کی مجلس میں نہیں، حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، ایک آواز سے جیتے رہیے، جیتے رہیے. اللہ، میں مزید آسان کرتا ہوں. ایک آسان فکرہ کہنے لگا ہوں. اللہ کرے میں نے اس لیے کہا کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. خوشی اپنے آقا کا میلاد سنو. کیا آپ نہیں جانتے جہاں بھی پڑا تیرا عکس جمیل، جہاں بھی پڑا تیرا عکس جمیل، وہاں پہ ابھی تک جواں بہاریں ہیں. جہاں بھی پڑا تیرا عکس جمیل، وہاں پہ ابھی تک جواں بہاریں ہیں. یہ چاندنی، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ فضا تمہارے طرز تبسم کی یادگاریں. اللہ. میرا خیال ہے میں اب اشعار چھوڑ دیتا ہوں. میں چاہوں گا کہ یہ سارے قوالیاں سننے والے بھی ہیں. لو میں بھی آپ کو اسی منزل پہ لیے چلتا ہوں. چاند ستارے نقش کفے پا. جو حضرات قوالیاں سنتے ہیں وہ یقیناً میرے ساتھ آخری فقرے پر بول پڑیں گے. چاند ستارے نقش کفے پا، منزل ہستی گرد سفر ہے. ابرو عالی آیہ قرآن، سینہ اقدس کان گہر ہے. ماتھے پہ روشن یاسین صحرا، رخ پہ طلوع نور سحر ہے. غار ہرا تھی جس کی کمائی، ساری خدائی اس کا ثمر ہے. آنکھ گلابی مست نظر ہے، اللہ ہی جانے کون. عظمت و شان مصطفیٰ، مرتبہ و مقام مصطفیٰ. آداب ہے، آداب ہے. میں پھر کہتا ہوں آپ کی توجہ ہوگی تو لطف آئے گا. آپ کی توجہ ہوگی تو زیادہ لطف آئے گا. چاند ستارے نقش کفے پا. آپ کی توجہ ہوگی تو زیادہ لطف آئے گا. چاند ستارے نقش کفے پا، منزل ہستی گرد سفر ہے. ابرو عالی آیہ قرآن، سینہ اقدس کان گہر ہے. ماتھے پہ روشن یاسین صحرا، رخ پہ طلوع نور سحر ہے. غار ہرا تھی جس کی کمائی، ساری خدائی اس کا ثمر ہے. آنکھ گلابی مست نظر ہے، اللہ ہی جانے. اور میرا خیال ہے اب گفتگو کو آگے بڑھا دینا چاہیے. اس کے ساتھ یوں اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنا کچھ کہنے کے باوجود ہم یہاں پہنچے. کیا یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن. نہیں آسان ہے. یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن. کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن. یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن. کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن. پہنا دیا زبان کو
अंबर का पैरहन, फिरते रहे बहार में लेकर चमन चमन, इस पर भी उनकी शान के शाया न लिख सका, बंदा था इसलिए कुरान न लिख सका। अल्लाहु अकबर। जीते रहिए, जीते रहिए। याद रखिएगा साहिबान मोहतरम, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, ये हमारा ईमान और हमारा अक़ीदा है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो मेरे सरकार की आमद का दिन है, ये ज़ुहूर मुस्तफ़ा है। हुजूर की ज़िंदगी एक नहीं है, आका की ज़िंदगी एक नहीं है। तवज्जो से, ये जो 12 रबीउल अव्वल है ये ज़ुहूर मुस्तफ़ा है, और आका की ज़िंदगी सिर्फ ज़ुहूर मुस्तफ़ा की नहीं है, 2 ज़िंदगियां हैं। एक ज़ुहूर मुस्तफ़ा है, एक वजूद मुस्तफ़ा है। बहुत कीमती फ़िक्रा मैंने कह दिया और आप हज़रात ने वैसे ही आपके सरों से गुज़र गया। क्या मैं रोक दूं आपको यहाँ पर और लिए चलता हूँ आक़ाए दो आलम की बारगाह में। 12 रबीउल अव्वल को मेरी सरकार दुनिया में आ रहे हैं। अब पहले मुझे यहाँ मैं रुक जाता हूँ, यहीं रुकता हूँ और आपकी खिदमत में 2, 3, 4 आयतें पढ़ता हूँ और फिर एक हदीस के बाद मैं वाज़े कर सकूँगा कि ये मैंने क्या कह दिया और आपने वैसे ही बस सुभान अल्लाह के बगैर ही सुन लिया। मेरी जानिब देखो, आमिना का लाल 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ़ लाए। क्या आप जानते हो मेरी सरकार के 12 रबीउल अव्वल के दिन दुनिया में आने के 62 दिन पहले एक वाक़या हुआ था। कितने दिन? 10 मुहर्रम को वो वाक़या पेश आया था। 10 मुहर्रम के बाद 10 सफ़र, 10 रबीउल अव्वल, कितने दिन हो गए? 60 और 12 रबीउल अव्वल 62 दिन। 62 दिन पहले एक वाक़या हुआ था। नहीं, आपको याद नहीं है, मैं याद करा देता हूं भाई। वही अबरा वाला वाक़या। अबरा बादशाह जब हाथी लेके आया था और अबरा हाथी लेके आया था, क्यों? ताकि मैं माज़ल्ला खाकम बदहन, ताकि खाना काबा को मिसमार कर दूं, खाना काबा को शहीद कर दूंगा हाथियों की फौज के साथ। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना मेरी जानिब? और फिर आप जानते हो हाथी को कहते हैं फील। हाथी को अरबी में क्या? अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। हाथी को कहते हैं फील। ऐ मेरे हबीब, तेरे आने के दिन हैं और ये फील लेके आया है, हम इन्हें सजा देने के लिए अबाबील भेजे। कितने दिन पहले बोलिए मिलके? नहीं, मैं इस मंजिल पर ला रहा हूं। आप कितने दिन पहले? अच्छा चलो ये भी सुन लीजिए, आपको लुत्फ आएगा इस बात का भी। वो फौज इसी तरह शामियाना बादशाही लगा हुआ है और अबरा तख्त लगाए पूरी शान और शौकत के साथ और पूरे कर्रो फर के साथ अबरा बैठा हुआ है। और अबरा की फौज जो वहाँ मिना के करीब थी, वहाँ अब भी हज करने जाए ना तो रस्ते में वो जगह मौजूद है, और जो अमीरुल हुज्जाज होते हैं वो बतला देते हैं कि ये है वो जगह। उधर हज़रत रसूल पाक के दादा जान हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के ऊँट चल रहे थे। पकड़ लिए उन्होंने 200 ऊँट। कितने? 200। चुप करा दो ना इसे। कितने ऊँट? 200। मेरी जानिब कितने ऊँट? 200। अब मैंने इसलिए कहलवाया है, अभी मैं इस मंजिल पर आपको लाऊंगा। लोग तो कहते हैं हलीमा सादिया के अलावा दाइयों ने लिया ही नहीं, कबूल नहीं किया, यतीम बच्चा है, हमें क्या मिलेगा? क्या ख्याल है जिसके दादा के पास 200 ऊँट हो?
وہ غریب خاندان ہوتا ہے؟ اسے غریب خاندان کہا جاتا ہے؟ کتنے اونٹ تھے بولو؟ 200 پکڑ لی۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو پتہ چلا، وہ آ گئے۔ اچھا کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر در منصور، بیٹے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی وہ دروازہ تھا نا شامیانے کا، حضرت خواجہ عبد المطلب داخل ہوئے۔ میں آپ کو علمی نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، یاد آ گیا مجھے۔ خیمے میں داخل ہوئے، ابرا جو پورے کر و فر کے ساتھ بادشاہ یمن کا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میری جانب دیکھیے گا جوانوں، جیسے ہی حضرت رسول پاک کے دادا جان خیمے میں داخل ہوئے، ان کے چہرے کا نور چمکا، ابرا بادشاہ بے ساختہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بے ساختہ تعظیم کے لیے، ادب کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب پوری شان و شوکت کے ساتھ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے سٹیج کے قریب آئے، اس کے تخت کے قریب آئے۔ بادشاہ نے ہاتھ تھاما، تعظیم اور عزت کے ساتھ اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، اور پھر ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، حضور کیسے تشریف لائے؟ حضرت خواجہ عبد المطلب نے پورے غصے میں کہا، اور تیرے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، انہیں کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ تیرے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، میری جانب بیٹے میری جانب، انہوں نے کہا کہ تیرے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ جیسے ہی ابرا بادشاہ نے سنا تیرے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو حیرت کے ساتھ کہتا ہے، حضرت آپ جب آئے تھے تو آپ کے چہرے کے نور کی ہیبت میرے دل پہ بیٹھ گئی تھی، اور تعظیم کی خاطر میں کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے آ کے بات کر کے اپنی تعظیم ختم کر دی ہے۔ آپ نے کہا کیوں؟ او جی آپ کو چاہیے تھا کعبے کی بات کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ تو امیر مکہ ہو، آپ کعبے کے جانشین ہو، آپ کو چاہیے تھا اپنا کعبہ مجھ سے چھڑواتے۔ اور سنیے، اگر آپ مجھے کہتے کعبہ چھوڑ دے، میں کعبے کو چھوڑ کے واپس پلٹ جاتا۔ عجب بات ہے، میں آپ کا کعبہ گرانے آیا ہوں اور آپ مجھ سے اونٹ چھڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی بات سنو متوجہ ہو کر، جب اس نے کہا نا آپ کعبے کی بات کرتے، میں آپ کا کعبہ گرانے آیا ہوں، آپ اونٹ چھڑانے کی بات کر رہے ہیں، حضرت خواجہ عبد المطلب کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی، وہی مسکراہٹ جو میں آپ کے چہروں پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور کے دادا جان نے مسکرا کے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کعبے کا مالک میں نہیں ہوں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے۔ یا رسول اللہ، آدھا برس، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ اکبر۔ علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام گھبرا کے مت لو، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ حضرت خواجہ نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں ایک علمی نکتہ آپ کو عرض کروں گا بھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی، کعبے کا مالک میں نہیں ہوں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو میں 2-3 لفظ کہوں، سنو گے؟ یہ نہیں کہا کعبہ لات جانے اور کعبہ، منات جانے اور کعبہ، عزا و حبل جو بت وہاں رکھے ہیں وہ جانے اور کعبہ جانے اور تو جانے، نہیں۔ حضرت نے مسکرا کے کہا کعبہ میرا نہیں ہے، کعبہ اللہ کا ہے، تو ادھر منہ کر، پھر تو جانے، کعبہ جانے اور اللہ جانے۔ اچھا میں پھر یہیں ایک علمی نکتہ پھر میں آخر میں لاؤں گا، ذرا بات رسول پاک کے گھر تک لیے چلتے ہیں۔ اس نے کہا چھوڑ، میں آپ کے اونٹ چھوڑ دیتا ہوں، باقی میں جانوں اور پھر کعبہ جانے۔ آپ نے کہا کعبے کی طرف منہ کر لے، پھر وہ تجھے خود ہی بتلا دے گا کعبہ کس کا ہے۔ اونٹ چھڑائے گھر آ گئے، اور گھر آ کے اپنی بہو حضرت سیدہ آمنہ، کون؟ سیدہ آمنہ، سارے بولو نا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو کیسے بتلاؤں، اس کفر کے دور میں
اس جاہلیت کے دور میں وہ کون تھا جس نے رسول پاک کے ابا جان کا نام رکھا تھا؟ عبداللہ. اور ماں کا نام ایمان والی ہے. سنیے، حضور گھر آئے دادا جان اور آ کے کہتے ہیں اپنی بیٹی بہو سے، آمینہ میرے ساتھ آؤ. ان کا ابا جان کدھر؟ ابا جی جانا ہے ہم نے. ابا جان کدھر جائیں گے؟ اب 2 مہینے بلکہ 62 دن کے بعد حضور دنیا میں آنے والے ہیں. وہ بات یاد ہے نا؟ حضور 62 دن کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے. اب کہاں ہیں؟ امی جان کے پاس. دادا جان نے آ کے کہا، بہو میری بیٹی آمینہ آ ذرا خانہ کعبہ تک جانا ہے. ابا جان کیوں، خیر ہے؟ ہاں بیٹی آ ذرا کعبے کو کعبے والے کے حوالے کر. کاش آپ سب نے کاش سبحان اللہ کہا ہوتا. یار آواز کے ساتھ بولا کرو نا. اے بیٹی آ ذرا کعبے کو کعبے والے کے حوالے کر آئیں. بجن کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بیٹی میں دعا کروں گا، تو آمین کہنا. بھئی یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے. میں دعا کر دوں گا تو آمین کہہ دینا. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں تم داتا گنج بخش علی حجویری کیوں جاتے ہو؟ دعا ہی کرنی ہے. تو اللہ تو وہاں بھی اور یہاں بھی ایک ہی ہے، تو بھئی یہی کر لیا کرو. لاہور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اجمیر شریف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گولڑا شریف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھاپا مانی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنی تو دعا ہے. اور اللہ ہر جگہ ایک ہے. ہم انہیں بتلانا چاہتے ہیں اللہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے. داتا صاحب آمین کہہ دیتے ہیں. جزاک اللہ جیتے رہیے. اب جو سیدہ آمینہ نے سنا، ان کے دادا جی نے کہا بیٹی میں چاہتا ہوں دعا میں کروں گا، تو آمین کہہ دینا. اور بس میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. تھاما ہاتھ اور اپنے خاندان والوں کو لیا اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جہاں مقام ابراہیم ہے وہ پتھر رکھا ہوا ہے جی پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. میرا مالک آپ سب کو زیارت نصیب کرے اور بار بار کرے. اور جس نے آمین کہا اسے اللہ اسی سال زیارت عطا کرے. جا کے بیٹھ گئے خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے. ایسے یہ دیوار ہے کعبہ، اور سامنے بیٹھ گئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا دی، ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، سیدہ آمینہ کہہ رہی ہیں. اور پھر اب اس منزل پر میں نے لانا تھا جس کے لیے سارا واقعہ سنایا ہے. میری جانب دیکھیے گا کس منزل پر لانا تھا. جب دعا کر رہے تھے ادھر دعا عروش پہ پہنچی، کامل ہوئی. قسم بخدا میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے باوضو سچ بتلا رہا ہوں، کتابوں میں آتا ہے ادھر جو دعا مانگ رہے تھے یک دم حضرت خواجہ عبد المطلب کی پیشانی میں ایک نور چمکا. اس نور کی چمک، وہ نور یہاں سے نکلا اور کعبے کی دیوار پہ پڑا اور کعبے کی دیوار چمک اٹھی. جب کعبے کی دیوار چمکی تو خواجہ عبد المطلب نے اپنی بہو کا ہاتھ تھام کر کہا بیٹی آؤ گھر چلے، بچانے والا آ گیا. سارے جواب دیا کرو. زندہ باد. جزاک اللہ. جیتے رہیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اب میرا خیال ہے میں آپ حضرات کو میرا خیال ہے میں وہ راز کھول دوں. گزرنے دیجئے ان کو. اب میرا خیال ہے میں راز کھولتا چلا جاؤں، ساتھ ساتھ پھر واپس آنے میں دقت ہوگی. نور چمکا. اب میں راز کھول دیتا ہوں. نور چمکا، کہا جا بچانے والا آگے. ادھر چمکا، دیوار پہ پڑا. ادھر چمکا، دیوار پہ پڑا. نہیں میں آگے بیان نہیں کر سکوں گا جب تک سارے بول کر مجھے بتلاؤ گے کہ نہیں کہ بات واضح ہو رہی ہے. ادھر چمکا، دیوار پہ پڑا.
سبحان اللہ ماتھے میں چمکا، دیوار پہ پڑا، وہ نور والے حبیب تھے کہاں؟ تھے کہاں؟ امی جان کے پاس۔ نعرہ تکبیر، آداب نعرہ جیتے رہیے سارے۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام سنو۔ مصطفیٰ۔ جزاک اللہ۔ سنو، تھے کہاں؟ امی جان کے پاس۔ 2 مہینے بعد پیدا ہونا ہے، 2 مہینے بعد میلاد ہوگا، 2 مہینے 2 دن کے بعد حضور کا میلاد ہوگا۔ تھے امی جان کے پاس، تھے ادھر چمکے، دیوار کعبہ کو چمکا دیا۔ کیا خیال ہے جو امی جان کے پیٹ میں رہتے ہوئے دادا جان کے ماتھے میں چمک کر دیوار کعبہ کو چمکا سکتا ہے، وہ آج گنبد خضرا میں رہتے ہوئے مدینے میں چمک کر تیرے میلاد کو چمکا بھی سکتا ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مل کے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جزاک اللہ۔ سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا، آمدے آمد مصطفیٰ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب میری جانب پھر متوجہ رہیے گا، ادھر کائنات کے شہنشاہ۔ اچھا، میرا خیال ہے اب یہاں رکتے نہیں، وہ جملہ کہتا ہوں جو آپ کو پہلے ہی پتا ہے نا آپ کو۔ پھر چڑیاں آئیں، وہ ابابیل، ان کے ایک چونچ میں پتھر تھا، ایک پنجوں میں، ایک پتھر چونچ میں، ایک پنجوں میں، وہ جس پہ برساتی، قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پتھر جس ہاتھی پہ گرتا اسے گوبر بنا دیتی۔ مأکول، کھائی ہوئی، بھس کھا کے، یعنی توڑی کھا کے بھینس گوبر کر دیتی ہے، گائے بھینس، تو کہا گوبر کی طرح کر دیتی۔ مزے کی بات یہ ہے، ہر ابابیل کے پاس 3 پتھر تھے، اور محبت کی بات یہ ہے، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، عقیدہ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ ہر پتھر پہ جس کو لگنا تھا اس کا نام لکھا تھا۔ ابابیل جہاں چاہتی ہے وہاں نہیں پھینکتی، پہلے نام پڑھتی ہے، پھر بندہ پہچانتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس ہاتھی کے اوپر چاہتی ہے پھینک دیتی ہے، نہیں، پہلے پڑھتی ہے، پھر پہچانتی ہے۔ پتہ نہیں میں کس کو تقریر سنا رہا ہوں، کیا ثابت ہوا؟ ثابت ہوا جسے اللہ بھیجے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ اب کیا مجھے باقاعدہ جملے کہنے پڑیں گے؟ وہ ابابیل جو آئے تھے اللہ نے بھیجا تھا، ارسالہ، وہ ارسالہ لفظ موجود ہے، ارسال، اللہ نے بھیجا، مگر اپنی رحمت کا، اللہ اکبر، وہ رحمت کرنے نہیں آئی تھی، وہ پتھر مارنے آئی تھی۔ کیا خیال ہے اگر اللہ پتھر مارنے بھیجے، وہ ان پڑھ نہیں تو جو رحمت للعالمین بن کر آ جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے مجھے بات آگے بڑھا دینی چاہیے۔ ایک میں وہ نکتہ کہوں گا پھر میں بھول نہ جاؤں، واپس پلٹتے ہیں، یہیں رک جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، کیا؟ ہم کسی امت کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول نہ بھیج لے۔
یہ آیت ہے قرآن پاک کی، کیا کہ ہم کسی قوم پر، کسی امت پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ان میں رسول نہ بھیج لے۔ پہلے رسول بھیجتے ہیں پھر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عذاب آیا کہ نہیں؟ بولو نا، ابرا پہ عذاب آیا کہ نہیں؟ سارے کہو تو میں آگے چلوں، بولو ابرا کی فوج پہ عذاب آیا کہ نہیں؟ تو رسول کون سا ان کے پاس آیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں عذاب بعد میں بیچتا ہوں، پہلے رسول بیچتا ہوں۔ اب اگر ایک عیسائی، کرسچن، مستشرق، یہودی کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کہے تمہارا قرآن کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے میں عذاب نازل نہیں کرتا جب تک رسول نہ بھیج لوں، تو ابرا کے اوپر عذاب تو آیا، رسول ان کے پاس کون سا آیا؟ اب سمجھ آئی ہے، حضرت خواجہ عبد المطلب اونٹ چھڑانے نہیں گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نہیں یار سارے مصطفیٰ، دیکھیے اس بچے نے، کام ہے مصطفیٰ، اس نے پوری محبت سے نعرہ لگایا، علمی بات، میرا حضرت صاحب لگانے لگے ہیں نعرہ۔ عظمت و شان مصطفیٰ، مرتبہ مقام مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سمجھ آئی ہے، وہ اونٹ چھڑانے نہیں گئے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کو سچا کرنے گئے تھے۔ آخری فکرہ کہہ کے میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں، وہ یہ ہے، ارے تو رسول پاک کے چچا کو، رسول پاک کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب کو تو مومن نہیں مانتا؟ خدا ان سے رسولوں والے کام لے رہا، خدا ان سے رسولوں والے کام لے رہا ہے، خدا ان سے رسولوں والے کام لے رہا ہے، تو انہیں صاحب ایمان تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آدھا برس ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم جس مقصد کے لیے یہ پورا واقعہ میں نے سنا دیا، اب اس مقصد کو آپ تک سناؤں۔ مجھے اب پھر ایک بار مل کے کہیے، اس واقعے کے کتنے دن بعد حضور دنیا میں آئے؟ 62 دن بعد۔ بعض نے لکھا 40 دن، لیکن نہیں، اصل تحقیق یہی ہے کہ وہ ابرا والا واقعہ اور بھی سارے واقعہ 10 محرم کو ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ کس کو؟ 10 محرم کو۔ اب میں آپ سے جس مقصد کے لیے آیت پڑھی ہے وہ مقصد سنانے لگا ہوں، متوجہ ہو جائیے۔ اس واقعے کے کتنے دن بعد حضور دنیا میں آئے؟ سارے مل کے بولو۔ 62 دن بعد، 62 دن بعد، 62 دن بعد حضور دنیا میں آئے۔ پھر 40 سال بعد قرآن اترا۔ 62 دن بعد، 2 مہینے بعد حضور دنیا میں آئے۔ 40 سال بعد قرآن، اس میں آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تارا، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا؟ اللہ، میرا خیال ہے اب مجھے واقعات نہیں سنانے چاہیے۔ میں نے اتنے بہترین واقعے کے بعد بھی آپ اس آیت پر بولے نہیں ہو کہ 62 دن پہلے جو واقعہ ہو گزرا، اور اللہ کہہ رہا ہے الم تارا، کیا تو نے اپنی آنکھوں سے؟ اچھا میں واقعات چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کو سیدھا، میں 10-11 آیتیں پڑھا کرتا ہوں، میں آپ کو 2000 سال پیچھے لیے چلتا ہوں۔ 2 ماہ میں آپ کو 2000 سال پیچھے لیے چلتا ہوں، اور واقعہ نہیں سناتا، بس آیت سنا دیتا ہوں۔ ایک قوم تھی، کیا ان کا جرم تھا وہ میں نہیں بتا سکتا،
کیا سزا ملی میں یہ بھی نہیں بتا سکتا، میں صرف آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تارا کیف فعل ربک بعاد، اے میرے حبیب تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا؟ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مرتبہ مقام مصطفیٰ۔ نہیں، آپ کی آواز کمزور ہو جاتی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ جوانی والا سنہری دور گزار چکا ہوں، لیکن بڑے بڑے پکے بندے ہیں نہیں بولے۔ کتنے ایسے نوجوان چودھری بیٹھے نہیں، میں نے بھی پورا زور۔ اچھا میں چھوڑیے، ہم 2 ماہ کی بات نہیں کرتے، ہم 2000 سال کی بات نہیں کرتے، میں آپ کو 4000 سال پیچھے لیے چلتا ہوں۔ لو سنو، آیت سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کے آخری حصے کو پڑھتے۔ سٹیج لگا ہوا تھا، تخت سجا ہوا تھا، ماحول سجا ہوا تھا، اور دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ اور کس کا دربار ہے؟ نمرود بادشاہ کا۔ نمرود پورے کر و فر کے ساتھ تخت پہ بیٹھا تھا، اور سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے، اور ڈیبیٹ ہو رہا تھا، مناظرہ مباحثہ ہو رہا تھا۔ ابراہیم کہہ رہے تھے میں اپنے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ نمرود نے کہا میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا، اس نے ایک قیدی جسے چھوڑنا تھا اسے مار دیا، جسے سزائے موت تھی اسے چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھ لو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا، ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اور طرح کا بھوت ہے۔ آپ نے اگلی دلیل دی، کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو ادھر سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، اس کے لفظ ختم ہو گئے، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کے پاس جواب نہیں تھا، مگر واقعہ ہو گزرا۔ میری جانب 4000 سال اس واقعے کے، 4000 سال بعد حضور دنیا میں آئے، پھر 40 سال بعد قرآن اترا، پھر آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب جب ابراہیم نمرود سے مباحثہ کر رہے تھے، الم ترى، کیا تو آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا تھا؟ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مرتبہ مقام مصطفیٰ۔ میرا خیال ہے میں نے شاید مسئلہ مشکل شروع کر دیا ہے، لیکن چلو میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ چھوڑو زمانوں کو چھوڑو، میں آپ کو میلاد پر لاؤں، چھوڑیے 2 ماہ کو چھوڑو، 2000 سال کو چھوڑو، 4000 سال کو چھوڑو، میں یہاں پر 11 آیتیں پڑھا کرتا ہوں، 3 میں نے آپ کو سنا دی ہیں، درمیان میں سے 8 چھوڑ دیتا ہوں، 7 چھوڑ دیتا ہوں، آخری آیت پڑھ لیتا ہوں تاکہ میں دیکھوں اب کون بولتا ہے کون چپ رہتا ہے۔ تم جانو، خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے میرے حبیب جب اللہ آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ بنا رہا تھا، کیا تو اپنی آنکھوں سے بنتا ہوا دیکھ نہیں رہا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مرتبہ مقام مصطفیٰ، حضور پیر سید شبان احمد شاہ صاحب
جزاک اللہ آداب عرض ہے. بسم اللہ تشریف رکھیے. جزاک اللہ بس جزاک اللہ. میرا مالک سلامت رکھے, میرا مالک سلامت رکھے. تو یہ پیسے دینے والے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سارے مل کے کم از کم واہ واہ اور سبحان اللہ ہی پکار لیا کریں. مل کے کہیے یا رسول اللہ, پیچھے تک آواز آئے یا رسول اللہ. میں عرصہ دراز کے بعد آیا ہوں, لیکن میری جانب دیکھو, اس کے بعد کہ میں آگے تقریر کروں میری جانب دیکھو. میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے, کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی, مگر میں آپ کو محفل میلاد میں باوضو حق کہہ رہا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم, جتنا مجھے اپنے ہونے پر یقین ہے کہ میں ہوں, یہ میں ہوں, اس سے زیادہ یقین اس بات کا ہے کہ آمینہ کا لال تمہیں دیکھ رہا ہوں. کہو یا رسول اللہ, بولو بولو تیرا ہی نام ہے جی جہاں سے پیارا, سہارا ہے یہی ایک تو ہمارا یا رسول اللہ. اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں یہ آیتیں سنا کر آپ کو کہاں لانا چاہتا تھا, بس میں نے یہی لانا تھا. اب مل کے بولیں گے میرے ساتھ, کیا خیال ہے جو دنیا میں آنے سے 2 ماہ پہلے ابرا کے ہاتھیوں کو پٹتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ پتہ نہیں آپ کہاں تھے. میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں, مل کے جواب دیجئے کیا خیال ہے. بیٹھ کے پیار سے نہیں, اس نتیجے کو ضائع نہ کیجئے. اب میں اس منزل پر لانے لگا ہوں. نہیں اب قوالوں کی بات نہیں کرتے, نہیں وہ نہیں, بس میں بات کرنے لگ, وہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. میری جانب جو 2 ماہ پہلے, ہم پاگل نہیں ہیں, ہم دیوانے نہیں ہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں, جو راتوں کو جاگتے ہیں, بازار سجاتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, میلاد مناتے ہیں, محنت کے ساتھ کمایا ہے روپیہ نعت خانوں پہ نچھاور کرتے ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم جانتے ہیں جو دنیا میں آنے سے 2 ماہ پہلے ابرا کے لشکر کو مٹتا ہوا دیکھ سکتا ہے, 4000 سال پہلے نمرود کو خاموش ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے, آسمانوں کو بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے, زمینوں کو بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. وہ آج گنبد خضرا میں رہتے ہوئے تیرا میلاد منانا بھی دیکھ سکتا ہے. سلامت رہیے, جیتے رہیے. میرا مالک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں ایک شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم پھر تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو آنے سے اب سوال کا جواب ہونے لگا ہے, وہ دیکھیے وہ جو فکرہ میں کہہ چکا تھا اسی کی وضاحت کے لیے آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا. سنو, یہ جو 2 ماہ پہلے دیکھ سکتا ہے, یہ جو 2000 سال پہلے دیکھ سکتا ہے, یہ جو 4000 سال پہلے دیکھ رہا ہے, یہ جو آسمانوں کو بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے, جو زمینوں کو بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا, اسی کو وجود مصطفیٰ کہتے ہیں. بس میرا خیال ہے بات بہت لمبی ہو. اسی کو وجود مصطفیٰ. نہیں, آپ کی سبحان اللہ میرے کانوں تک نہیں پہنچی. اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں ٹیچر ہوں, جب تک بات کامل نہ ہو جائے بات آگے بڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو لوگ بتاتے ہوں کہ میں بات سمجھائے بغیر آگے بہت مشکل ہوتا ہے. میری جانب یہ نعت خان پڑھ رہا ہے, کون؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعت نہیں میں آپ کو سناؤں گا, بس فکرہ کیا. میری سرکار نے کہا, اس نے کہا نعت لکھی ہے, کہا سناؤ. ممبر پہ چڑھ جا, سنا. اس نے کیا نعت پڑھی تھی, آپ سب کو آتی ہے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. ٹھیک, میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا.
वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्राम बिन कुल्ले आइबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। ये कौन कह रहा है? हसन बिन साबित, और हुजूर के सामने खड़े होके। मेरा मतलूब आखिरी जुमला है, खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले आइबिन, आगे क्या है? आप सबको आता है कअन्ना का, ये कारी साहब सुना रहे हैं, जरा कहिए ऊंची आवाज में। हर कारी को आता है, हर हाफिज को आता है, हर नात खान को आता है, सुनिया के बच्चे बच्चे को आता है। अब क्या मतलब है इसका? अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, आपको ऐसा बनाया जैसा आपने आ गए। बस मैं ले आया मंजिल पर। मुझे यकीन है जो वहां नहीं बोले थे अब बोल पड़ेंगे। ये है वजूद मुस्तफ़ा। क्या तुझे ऐसा बनाया जैसा तूने चाहा। सारे नहीं बोले जैसा तूने, फिर एक बार जैसा तूने, अब सब ने कह दिया चाहा। ये है वजूद मुस्तफ़ा। मेरी जानिब देखो, तुझे ऐसा बनाया जैसा तूने चाहा। अभी तो बनाना है, चाहा किसने? बस यही मैंने अब समझ आ रही है वजूद मुस्तफ़ा की। फिर तर्जुमा कर लीजिए, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, अल्लाह ने तुझे वैसा बनाया जैसा तूने, तो अभी तो चाहना है। ऐसा बनाया जैसा तूने, बनाना है भी, ऐसा बनाया जैसा चाहा। अभी तो बनाना था, ये चाह कौन रहा था? है ना? ऐसा बनाया जैसा तूने चाहा। मालूम हुआ बनाने से पहले भी कोई चाहने वाला था। बस सुनो, वो जो 12 रबीउल अव्वल को बन के आया उसे ज़ुहूर मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसने चाहा उसे वजूद मुस्तफ़ा कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नारा लगा, मैं दम ले लूं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, मर्तबा व मकाम मुस्तफ़ा, नारे तहकीर, नारे हैदरी। जीते रहिए। हम फिर वापस पलटते हैं उसी मंजिल की तरफ, फिर बहुत देर हो जाएगी। हम गुफ्तगू करो दूसरी जानिब मोड़ देते हैं। आमीना का लाल सैयदा आमीना है। पहले मैं ये हुजूर की मिलाद के लिए चंद जुमले अर्ज़ करता हूँ, फिर मैं वो इख्तितामी हाज़िरी पेश करूँगा। पहले ये सुन ली, सैयदा आमीना है, वो अकेली थी। उनके खामिद हुजूर के अब्बा जान तो ज़ाहिर है हुजूर के दुनिया में आने से 4 माह पहले ही अल्लाह को प्यारे हो चुके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्यों उठा लिया अल्लाह ने साया हबीब के सर से? इससे पहले कि हुजूर दुनिया में आते, हुजूर के अब्बाजान का इंतकाल हो गया। हुजूर के अब्बाजान विसाल पा गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। क्यों? कोई राज होगा, 100 राज हो सकते हैं। उन सारे राजों में एक राज ये भी था, क्या? कि बाप औलाद के लिए हाकिम होता है। बाप अपनी औलाद के लिए हाकिम होता है। रब्बे कायनात ने हबीब के दुनिया में आने से 4 माह पहले बाप का साया सर से उठा लिया, ये बताने के लिए मेरा महबूब इस शान से दुनिया में आ रहा है, इस पर कोई हाकिम नहीं, हाकिम ये बन के आ रहा। सैयदा आमिना अकेली थी, तन्हा थी, कच्चे से घर में रहती थी। बज़ाहिर उसके दर पे कोई नजर नहीं आता था, लेकिन फरिश्तों की दरबानी थी। इस्मत के हिसार थे, इफ़्फ़त के हिजाब थे, तक़वे का दौर था,
توکل کی قناعت تھی، تطہیر کا سائبان تھا، خاک شفا کا مسلح تھا، تقدیس کی فضا تھی، توحید کی شمع تھی، توحید حقہ کی آغوش اس کے کمال کا گہوارہ تھا، دروازے پر علم عدم کا زمردی فرش تھا، اس پہ تطہیر کی چلمن لٹک رہی تھی، جمال یوسف کی گلکاری تھی، ہیبت موسیٰ کا پہرا تھا، طریقت عیسیٰ کا جادہ تھا، مریم اس کی زلفیں سوارے، حوریں اس کی محفل کا اہتمام کریں، ملک در پہ قیام کریں، نبی جا جا کے سلام کریں۔ حضور کی امی جان کہتی ہیں کہ حضور کی آمد کی رات میں تنہا تھی، اکیلی تھی اپنے گھر میں، اور میری نند حضرت صفیہ بنت عبد المطلب وہ میرے پاس تھی، اور حضور کی دائی، ان کا نام ہے حضرت بی بی شفا، بعض کہتے ہیں دائی حلیمہ۔ حلیمہ حضور کی دائی نہیں، وہ حضور کی رضائی ماں ہے۔ حضور کی دائی کا نام کیا ہے؟ بی بی شفا، کہو نا، معروف صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی امی جان ہے یہ۔ حضور کے صحابی عبد الرحمن ابن عوف کی ماں، وہ حضور کی قابلہ ہے۔ قابلہ کہتے ہیں اردو میں دائی کو، وہ حضور کی دایا ہے، قابلہ ہے، بی بی شفا۔ اب متوجہ ہو جائیے تاکہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں، حضور کی امی جان کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے چند جملے کہیں، تاکہ آقا راضی ہو جائیں کہ یہ میری امی کی شان بیان کر رہا۔ قرآن تو کہتا ہے دنیا میں کوئی عورت میرے نبی کی بیویوں جیسی نہیں، تو جب ہماری خواتین نبی پاک کی بیویوں جیسی نہیں ہے تو پھر نبی پاک کی ماں کی شان کا عالم کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں میں تنہا تھی، میں اکیلی تھی، بی بی صفیہ جو میری نند یعنی حضور کی پھوپھی نند تھی وہ پاس تھی، اور بی بی شفا تھی، اور وہ اپنے حجرے میں ہے، وہ بند کمرے میں ہے۔ بی بی آمینہ کہتی ہے میں نے گردن کو بل دے کے دیکھا تو مجھے لمبے لمبے قد کی عورتیں نظر آئیں، 1 2 3 4، میں نے انہیں دیکھا اور پہچان نہ سکی، اور میں نے دیکھتے ہوئے کہا کہ عبد مناف کی بیٹیاں لگتی ہو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، آپ کون ہو؟ اس آنے والی نے کہا آپ نے پہچانا نہیں، میں ہاجرہ ہوں۔ دوسری نے کہا اور میں آسیہ ہوں، وہ ایک حضرت اسماعیل کی امی جان ہے، ایک حضرت موسیٰ کی ماں ہے، آپ کون ہو؟ کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، اور یہ باقی سب عورتیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اپنے ارد گرد، یہ سب نور کا پیکر جنت کی حوریں ہیں، اور ہم تیرے بیٹے کے لیے خادمہ اور دائی بن کے آ گئی ہے۔ بی بی ہاجرہ آ رہی ہے، آسیہ آ رہی ہے، مریم آ رہی ہے، جبریل امین آ رہا ہے، اور بی بی آمینہ کہتی ہیں جبریل امین آئے، اور جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، اس نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا۔ اللہ ہمارے لیے جھنڈے لگانا سنت بنا دیا۔ کیا آپ مجھے بتاؤ گے یہ جبریل کس دکان سے جھنڈے لایا تھا؟ وہ تو پھر کبھی وقت ہوگا تو میں بتلاؤں گا نا کہ بچوں کے جھنڈے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑوں کے جھنڈے بڑے، اور جبریل کا جھنڈا وہ جبریل امین جو جھنڈے لے کر آیا تھا وہ کہاں سے لایا تھا؟ وہ شیخ صاحب کی دکان سے نہیں لایا، وہ بازار سے نہیں لایا،
آپ کہو گے شاہ جی جبریل جھنڈے لایا تھا مگر وہ جنت سے لایا تھا. تو ہم تمہیں یہی تو بتانا چاہتے ہیں جن دکانوں سے میلاد کے جھنڈے ملتے ہیں وہ دکانیں جنتیوں کی دکانیں ہوا کرتی ہیں. ایک جھنڈا بس ٹھیک ہے, ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ, ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اور علماء فرماتے ہیں کیوں جبریل امین یہ جھنڈے لگا کے بتا رہا تھا یہ بادشاہ جو دنیا میں تشریف لا رہا ہے ان کا دین کعبے سے شروع ہوگا. اور جبریل امین جھنڈے لگا دیے تو حضور کی امی جان کی خدمت میں کیا پیش کر رہا ہے؟ نہیں وہ درود و سلام تو ہے. میری جانب حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا دل خوش ہوا ان کو دیکھ کر. میری جانب دیکھیے یہ پانی ہے, قسم بخدا ہم بیٹیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں. ہمارے ہاں قسم بخدا ہمارے ہاں کسی خاتون کے ہاں اب تو وقت بدل گیا ہے, بچے کی ولادت ہو تو اسے اجوین کا کاڑھا پلاتے تھے. حضور کی امی جان کے لیے اجوین کا کاڑھا نہیں, جبریل امین حوض کوثر سے دودھ کا جام لے کے آ رہا تھا. حضور کی امی جان کہتی ہیں یہ کس نے لکھا ہے؟ چلو پہلے یہ میلاد شریف کی حاضری مکمل ہو. میری سرکار کی امی جان کہتی ہیں وہ بی بی ہاجرہ آ گئی, آسیہ آ گئی, مریم آ گئی. آپ اگر میرے خیال ہے میں کیا کہوں, میں جب کوئی چیز یاد آ جائے تو پھر میں چاہتا ہوں میں سنا دوں, پھر پتہ نہیں کب موقع ملے یا نہ ملے. یار زندہ, صحبت باقی, حیات باقی, ملاقات باقی. لیکن توجہ چاہتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ بیبیاں فوت نہیں ہو چکی تھی؟ کیا سیدہ ہاجرہ 4000 سال پہلے فوت نہیں ہو چکی؟ ہو چکی. بی بی آسیہ 2000 سال پہلے فوت نہیں ہو چکی. بی بی مریم 550 سال پہلے فوت ہو چکی ہے. لیکن جب حضور کا میلاد ہوا تو آ گئی. جیتے رہی, بولو نا, حضور کا میلاد ہوا تو آ گئی. پھر دوسری بار کہنے لگا ہوں حضور کا میلاد ہوا تو آ گئی. کیا خیال ہے حضور کا میلاد ہو یہ فوت شدہ بیبیاں آ سکتی ہیں؟ کیا آمینہ کا لال خود اپنے میلاد میں نہیں آ سکتا؟ جیتے رہیے. شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بس میرا خیال ہے پہلے یہ بات مکمل. میرے حضور دنیا میں تشریف لائے, سجدہ کیا, آقا نے آتے ہی سجدہ کیا. حضور نے اس کائنات میں آ کے سب سے پہلا کام جو کیا وہ سجدہ کیا. حضور سجدہ ریز ہوئے. اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ سجدہ کرنے کے لیے کتنا علم چاہیے. سجدہ کرنے والے کو پتہ ہو کہ میرا وضو ہے, جہاں سجدہ کر رہا ہوں یہ جگہ پاک ہے, میں نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے, میں نے سجدہ کدھر منہ کر کے کرنا ہے. نہیں آپ بول ہی نہیں رہے ہو, پتہ نہیں آپ کہاں گئے ہوئے تھے. اللہ اللہ. اچھا سنو, حضور سجدے میں اور زبان پہ کیا تھا؟ رب حبلی امتی. کیا کہا؟ رب حبلی. پھر کہو رب حبلی. اس کا معنی ہے اے میرے رب میری امت مجھے دے دے. کیوں؟ اگر تیرے پاس رہے گی تو جو تو چاہے گا وہ ہوگا. تو مجھے دے دے تاکہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے. ہمارے علماء کرام جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو ساتھ یہ فقرہ کہتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں؟ خوش قسمت غلاموں دیکھو میری سرکار نے ہمیں اپنے میلاد میں نہیں بھلایا, تو اس لیے سچا غلام وہی ہوتا ہے کہ
اگر آقا نے اپنے میلاد میں ہمیں نہیں بھلایا تو ہم بھی اپنے آقا کا میلاد نہ بھلائیں.